السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناد علیًّا مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، وبنبوتک یا رسول اللہ، وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ دو محفلوں سے ہم اور آپ حسنین کریمین کی عظمتیں، ان کی رفعتیں اور ان کا مقام سننے اور سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حسنین کریمین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دو محفل تو کیا، اگر ہم پوری زندگی بھر محفل سجاتے رہے اور اسی طرح محفلوں کا انعقاد کرتے رہے تو ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن کما حق ہو حسنین کریمین کی عظمتیں کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس کا مقام اور جس کی شان نبیوں کا تاجدار بیان فرمائے، ان کی عظمتیں بھلا ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم اتنی فضیلتیں، اتنے فضائل امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنتے ہیں، بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، اور جب بھی کسی سے سنتے ایسا لگتا ہے کہ حسنین کریمین کی یہ شان اور یہ فضیلت ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے، پہلی مرتبہ سنی ہے، اور ہماری داڑیاں سفید ہو جائیں گی، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، اس وقت بھی جب ہم حسنین کریمین کے تذکرے سنیں گے تو اس وقت بھی ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہ فضائل ہم پہلی مرتبہ سماعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ احادیث میں کئی مقامات پر حسنین کریمین کی فضائل، حسنین کریمین کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں بیان کی گئی ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنے فضائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے حسنین کریمین کی شان میں بدبختی کی ہے، حسنین کریمین کی شان میں توہین کی ہے۔ کسی نے معاذ اللہ یہ کہا کہ وہ تو غدار تھے، کسی نے معاذ اللہ یہ کہا کہ اس وقت انہوں نے خطا کیے، اور معاذ اللہ یہاں تک کہا گیا، ممبئی کی سرزمین پر سیمینار ہوتا ہے تو ایک کافر نالائق آتا ہے اور باضابطہ یہاں تک کہتا ہے کہ امیر المؤمنین یزید حق پر تھے معاذ اللہ اور حسین سے خطا ہوئی ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ جو لوگ ہمیں نماز کے نام پر بلاتے ہیں، جو لوگ ہمیں دین کے نام پر جمع کرتے ہیں، دراصل جب ان کے عقائد کی تہ میں ہم جائیں گے تو ان کی کتابیں بتاتی ہے کہ وہ حسنین کریمین کے دشمن ہے، حسنین کریمین کے گستاخ ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میں نے کل بھی کہا تھا پھر کہوں گا، جس طرح یزید مر گیا، یزید کے ماننے والے بھی مٹ جائیں گے، اور جس طرح حسین زندہ ہے، حسین کے ماننے
مرنے والے بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، بلکہ ہم پکار کر عشق میں یوں کہے حسین کی بارگاہ میں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا حسین نہ مٹا ہے نہ مٹیں گا کبھی چرچا تیرا۔ ہر وقت حسین اعظم کا چرچا ہوتا رہے گا، ہر وقت حسین اعظم کی شان بیان کی جاتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو آپ یہ جو کربلا کا معرکہ ہے، یہ جو کربلا کی جنگ ہے، یہ کوئی اللہ اکبر اسلام و کفر کی جنگ نہیں، بلکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کربلا کی جو جنگ ہے یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہے وہ اسلام اور کفر کی جنگیں ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں جو جنگ عظیم ہوئی ہے اسے حق و باطل کی جنگ کہتے ہیں۔ جانتے ہو آپ یہ جنگ دو برابری والوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جنگ ہے کہ اس کے اندر ایک جو سامنے والا فرد ہے یہ وہ فرد ہے کہ جو غلاظت سے زیادہ گندا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آئے ہیں وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے اندر جو دو لوگ جنگ میں ہیں اس میں ایک وہ ہے جو زمین سے زیادہ پست ہے اور دوسرا آسمان سے زیادہ بلند ہے۔ یہ دو برابری والوں کی جنگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور تو کریں حسین اعظم کون ہے؟ جب یزید پلید خود سے تخت پر بیٹھ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی، جب ان کا وصال ہوتا ہے یزید خود سے تخت پر بیٹھتا ہے اور ایک خط مدینے کی طرف بھیجتا ہے، مدینے کے گورنر کو لکھتا ہے کہ مدینے کے اندر جو جلیل القدر صحابہ ہے سب سے پہلے ان سے میری بیعت لے لو۔ اس نے چند نام بھی لکھ کر کے بھیجے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت حسین ابن علی ہے، کچھ نام اس نے لکھ کر کے بھیجے کہ ان سب سے میری بیعت کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے گورنر کو خط ملتا ہے، امام حسین کو بلایا جاتا ہے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے اور وہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت امام حسین نے جو جملہ مدینے کے گورنر کے سامنے کہا تھا تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت میں حسین کیسے کروں، بلکہ امام حسین کا وہ جملہ، اللہ اکبر، امام حسین نے کہا تھا کہ اس جیسے ظالم کی بیعت مجھ جیسا شخص بھلا کیسے کر سکتا ہے، اس جیسے کی بیعت مجھ جیسا کیسے کر سکتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مثال امام حسین نے قائم کی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہاں جنگ یزید اور حسین کی نہیں، بلکہ یہاں پر جنگ یزیدیت اور حسینیت کی ہے۔ یہ دو فرد کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ دو نظریوں کی جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین اعظم کے سامنے یزید پلید کا کردار موجود تھا۔ امام حسین جانتے تھے یزید اس پلید کا نام ہے کہ جو خود شراب پیتا ہے اور شراب کو عام کرتا ہے۔ وہ یزید پلید کہ جس نے باضابطہ جب وہ حج کرنے کے لیے آیا تھا تو باضابطہ اس نے حرم پاک میں اپنے ساتھ شراب لے کر کے آیا تھا۔ یزید اس پلید کا نام ہے جو حج کے سفر میں بھی شراب کو نہ چھوڑے۔ یزید اس پلید کا نام ہے کہ جو خود زانی تھا اور زنا کو عروج دیا کرتا تھا، زنا کو عام کرنے والا۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ یزید اپنی محرمات کے ساتھ بھی زنا کیا کرتا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز کہتا تھا۔ وہ یزید پلید کہ جب اسے زنا کرنے کے لیے کوئی نہ ملے تو یہ یزید وہ پلید ہے کہ جو باضابطہ لواطت کیا کرتا تھا، لڑکوں کے ساتھ باضابطہ یہ غلط حرکات کیا کرتا تھا۔ یزید اس پلید کا نام ہے کہ اگر مسجد سونی ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ چاہتا تھا شراب خانے کبھی خالی نہ ہونے پائے، وہ چاہتا تھا کہ جوئے کے اڈے کبھی خالی نہ ہونے پائے۔ وہ باضابطہ لڑکیوں کو اور بندروں کو نچواتا اور خود بیٹھ کر کے ان کا ناچ دیکھا کرتا تھا۔ بلکہ یزید اس بدبخت کا نام ہے کہ اس نے ایک مرتبہ یہاں تک کہا کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی نکاح کروں گا۔ آپ غور کریں یزید کس کا نام ہے، کس پلید کا نام ہے یزید کہ جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے بارے میں کہے کہ اگر موقع مل جائے تو میں ان سے بھی نکاح کروں گا۔ اس پلید کا نام ہے یزید۔ اور سامنے کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
امام حسین جانتے تھے اگر میں نے آج یزید کی بیعت کر لی تو اسلام مدینے کے تاجدار نے ہمیں عطا کیا ہے، جو اسلام خلفائے راشدین نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ اسلام بدل کر کے رکھ دیا جائے گا، یزید مٹا دیں گا۔ اس لیے کہ یزید چاہتا تھا شراب عام ہو جائے، لیکن حسین چاہتے تھے شریعت مصطفیٰ عام ہو جائے۔ یزید چاہتا تھا کہ زنا عام ہو، امام حسین چاہتے تھے کہ زنا پر روک لگا دی جائے اور سنت رسول کے مطابق نکاح عام ہو جائے۔ یزید اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، امام حسین اسلام کو پھیلانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینے کے گورنر نے جب دیکھا کہ امام حسین جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کرنے والے، تو مدینے کے گورنر نے کہا کہ آپ پہلے مشورہ کر لیں اپنے گھر والوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے، اور اس کے بعد پھر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اسی رات امام حسین اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ اب مدینے کی زمین ہم پر تنگ کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یزید وہ پلید ہے جو جبرن، اللہ اکبر، جبرن اپنی حکومت منوانا چاہتا ہے، اپنی بیعت کروانا چاہتا ہے۔ یہاں سے ایک پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے اللہ اکبر، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے اپنی شخصیت کو منوانا یہ یزیدیت ہے، اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ حسینیت ہے۔ یزید اپنے تکبر کے نشے میں چور ہو کر کے زبردستی اپنی شخصیت کو منوانا چاہتا تھا۔ اگر ہم بھی معاذ اللہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے کہ لوگ ہمیں مانے، ہماری تعریف کرے، ہماری واہواہی کرے، تو یہ کردار یزید ہے، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر زندگی گزارنا یہ کردار حسین ہے، یہ امام پاک کا کردار ہے۔ امام پاک نے گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب ہمیں مدینے کو الوداع کہنا ہے، مدینے سے رخصتی لینی ہے، اور اللہ اکبر، اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر کے امام حسین اپنی والدہ کی مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ جب سارے مدینے والے رات کی تنہائی میں اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے حجروں میں آرام کر رہے ہیں، امام پاک اپنے والدہ کے مزار پاک پر حاضری دیتے ہیں، والدہ کو آخری سلام اور الوداع کہنے کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، وہ منظر پھر کائنات کی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا، آقا علیہ السلام کے یہ دل کا سہارا، آقا علیہ السلام کا چین، حسین اعظم اپنی والدہ کی قبر پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد والدہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے کہتے ہیں امی جان، آج آپ کا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ امی آج تو آپ کے حسین پر مدینے کی زمین تنگ کر دی گئی ہے، اب حسین مدینے میں رہنا نہیں چاہتا۔ امام حسین کہتے لیکن امی جان، آپ کا حسین بزدل نہیں ہے، آپ کا حسین کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے آپ کا دودھ پیا ہے، حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، حسین نے نانا جان کی زبان چوسی ہے۔ امی جان، حسین بزدل نہیں ہے، لیکن امی جان، میں نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے مدینے کو الوداع کہہ رہا ہوں، نانا جان کے شہر کی حرمت پامال نہ ہو جائے، اس لیے شہر کو چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسین اعظم روتے ہیں، والدہ کی قبر سے لپٹ جاتے اور کہتے امی جان، آج جا رہا ہوں لیکن تمنا ہے آج آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے، آج آخری بار آپ کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ کئی دن گزر گئے، آپ کی زیارت نہ کر سکا، آج آپ سے لپٹنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور خوب روتے ہچکیاں بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ سائم چشتی لکھتے ہیں کہ پھر اچانک قبر فاطمہ سے آواز آتی ہو، میرے لخت جگر چپ ہو جا، خاموش ہو جا، آج تیری باتیں تیری ماں کے دل پر بڑی اثر کر رہی ہے، چپ ہو جا، اگر اس وقت میں اپنی قبر سے باہر آ گئی تو اے میرے بیٹے قیامت قائم ہو جائیں گی، یہ دنیا فنا ہو جائیں گی۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے دلہا بنا کر کے میدان کربلا کی طرف بھیجوں، میرا دل تو چاہتا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروں، لیکن اے حسین جا، میں نے تیرا سلام بھی قبول کیا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے حسین، جب تو قربان ہوگا تو میرا مرتبہ اور زیادہ تیرے نانا جان کی نظروں میں بلند ہو جائے گا، مجھے اور عظیم مقام نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مختصر آپ کے سامنے
سامنے باتیں عرض کروں۔ اس کے بعد امام حسین بھائی حسن کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، امہات المومنین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت قاسم ابن رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے امام حسین پہنچتے ہیں۔ نانا جان کی قبر انور سے لپٹ کر کے خوب آنسو بہاتے ہیں، خوب روتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور الوداع کہہ کر کے اللہ اکبر امام حسین مدینہ پاک کو الوداع کہتے ہیں۔ ادھر مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، مکے والے تو خوشیاں منا رہے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ کا شہزادہ آ رہا ہے۔ مکے والوں کے اندر تو خوشیوں کی لہر دوڑ رہی ہے اس لیے کہ علی کا لخت جگر آ رہا ہے، فاطمہ کا نور نظر آ رہا ہے، مکے میں استقبال کیا جاتا ہے۔ امام حسین جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، مکے والے خوش ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پورا ماہ رمضان مکے میں گزرتا ہے، ماہ شوال اور ماہ ذوالقعدہ مکے میں گزر رہا ہے، لیکن ادھر کوفہ والوں کی طرف سے امام حسین کی بارگاہ میں بہت سے خطوط آ رہے ہیں، کم و بیش بروایت دیگر 120 یا 150 سے زیادہ خطوط امام حسین کی بارگاہ میں کوفہ والے بھیجتے ہیں، اور ہر خط کا مضمون یہی ہے کہ ابن رسول آپ کوفہ تشریف لائے، ابن رسول آپ شام آ جائے، اس لیے کہ یہاں پر یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے اور یہ یزید بیعت کروانا چاہتا ہے، لیکن ہم سب آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے ہیں۔ ابن رسول آپ کوفہ کی طرف تشریف لے آئے، امام حسین کی بارگاہ میں خطوط آتے رہے، لیکن ایک خط امام حسین کی بارگاہ میں ایسا آیا کہ اس میں لکھا تھا، اے حسین اگر آپ تشریف نہ لائے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کر دیں گے کہ ہم تو حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کا شہزادہ حسین ہمارے درمیان نہ آیا، اس لیے ہم نے مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس لیے ہم یہ عذر پیش کر کے بچ جائیں گے، پھر آپ کے نانا کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہے۔ امام حسین نے جب یہ خط پڑھا، اللہ اکبر، آپ نے کوفہ کی طرف سفر فرمانے کا ارادہ فرمایا، لیکن جو مکہ مکرمہ میں جلیل القدر صحابہ موجود تھے انہوں نے امام حسین کو روکا، خوب اصرار کیا، اے حسین اعظم، اے ابن رسول آپ تشریف نہ لے جائے، اس لیے کہ کوفہ والے بڑے بدبخت ہیں، یہ کوفہ والے دھوکہ دیتے ہیں، یہ کوفہ والے بے وفائی کرتے ہیں، آپ ہرگز نہ جائے۔ اللہ اکبر، ایک طرف صحابہ اکرام کا اصرار ہے، دوسری طرف کوفہ والوں کے خطوط ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل سے مشورہ کیا کہ آپ تشریف لے جائے پہلے، اور جانے کے بعد آپ وہاں کے معاملات کو دیکھیں کہ کوفہ میں کیا معاملات ہیں، وہاں کے حالات کو دیکھیں۔ آپ نے لبیک کہا، اور لبیک کہنے کے بعد جناب مسلم نے کہا کہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، بہت اختصار کے ساتھ صرف پیغامات آپ تک پہنچانے، واقعات ہم سنتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے، بہت اختصار کے ساتھ بس پیغامات آپ تک پہنچانا مقصد ہے۔ امام مسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر مکہ مکرمہ سے نکلتے کوفہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن امام مسلم کے دو شہزادے جن کی عمر مبارکہ بروایت دیگر 8 اور 9 سال کی ہے، دونوں سواری کے آگے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ابو جان ہم نے کل سے خبر سنی ہے کہ آپ یہاں سے سفر فرمانے والے ہیں، اس لیے ہم پوری رات سوئے نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائے اور آپ صبح صبح یہاں سے سفر کر لے، ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اصرار کیا، امام حسین نے امام مسلم سے کہا کہ آپ ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ تشریف لے جائے۔ اللہ اکبر، امام مسلم سفر کر کے نکلے، کوفہ پہنچے، جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے خوب استقبال کیا، فرمایا گیا کہ ایک ہی دن میں بروایت دیگر 1000 سے زیادہ لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کہا کہ ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت کے خادم ہیں، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، امام مسلم نے دیکھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، لوگ نمازوں کے بعد امام مسلم کے ارد گرد جمع ہوتے، امام مسلم کی باضابطہ محفلیں منعقد ہوتی، امام مسلم کی بارگاہ میں لوگ ہر وقت موجود ہوتے۔ امام مسلم نے جب دیکھا کہ ماحول بہت اچھا ہے، آپ نے امام حسین کی بارگاہ میں خط لکھ دیا
کہ ابن رسول آپ تشریف لے آئے، کوفہ والے آپ کے عاشق ہیں، انہوں نے آپ کے نام پر مجھ سے بیعت کی، اور جن لوگوں نے بیعت کی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا کہنا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو بیعت کر لیں گے۔ امام حسین کی بارگاہ میں خط لکھ دیا، لیکن ادھر یزید کے کچھ جاسوسوں نے یزید تک خبر پہنچا دی کہ جناب مسلم جو ہے وہ کوفہ میں آ چکے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یزید نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا، ابن زیاد جو اس وقت بصرہ میں موجود تھا، ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا جاؤ جلدی سے تم کوفہ جاؤ اور کوفہ کے حالات کو ہمارے موافق کرو، وہاں کے لوگ حسین ابن علی کی بیعت کر رہے ہیں۔ یزید اللہ اکبر بصرہ سے نکلا اور جلد از جلد کوفہ کی طرف سفر کیا، اور یزید پلید کے اس غلام نے ابن زیاد نے یہاں پر ایک بدبختی یہ کی کہ اس نے اپنے لوگوں کو پہلے کوفہ بھیج دیا، اور راستہ بدل کر جو راستہ مکے سے کوفہ کی طرف آتا تھا اس راستے سے اس نے اپنا سفر اختیار کیا، اور اپنے چہرے کو چھپا لیا، کالے رنگ کا امامہ اپنے سر پر سجا لیا، اور اپنے چہرے کو چھپا کر کے یہ کوفہ میں داخل ہوا ابن زیاد۔ تو لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید امام حسین تشریف لائے ہیں، لوگوں نے خوب استقبال کیا، یہ گورنر ہاؤس تک اس نے سواری نہ روکی، چلتا گیا، حتیٰ کہ اونچے مقام پر کھڑے ہو کر کے جب اس نے اپنے چہرے سے، اپنے رخ سے جب نقاب ہٹایا، پردہ ہٹایا، تو سارے کوفہ والے حیرت میں ہیں، اس لیے کہ کوفہ والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین ابن علی آئے ہیں، لیکن سامنے تو ابن زیاد موجود ہے۔ کوفہ والے سب اس کی باتیں سن کر، اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، لیکن اب اس بدبخت نے، اس ابن زیاد نے کوفہ کے اندر ایک ہلچل مچائی۔ اس نے قریبی لوگوں کو جمع کیا، سب سے پہلے کچھ خاص لوگوں کو، اور جمع کرنے کے بعد کوفہ کے حالات معلوم کیے، اور حالات معلوم کر کے اس بدبخت نے، ابن زیاد نے لوگوں کو کہا کہ اب ہم کو یزید کی طرف سے حکم ہے کہ ہم یزید کی طرفداری کریں اور حسین ابن علی کی مخالفت کریں۔ اب مخالفت کا بازار گرم ہونے لگا، اس نے کچھ لوگوں کو بازار میں دولت کا لالچ دے کر، حکومت کا لالچ دے کر کے خرید لیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے سامنے اب بڑا کٹھین مرحلہ ہے، اس لیے کہ کل تک جو لوگ امام حسین اور جناب مسلم ابن عقیل کی تعریف بیان کر رہے تھے، اب وہ لوگ بازاروں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو حسین کو مانتے ہیں، لیکن اب یزید کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہیں گے، یزید بھی تو خلیفہ ہے، وہ بھی تو تخت پر بیٹھا ہے۔ اب جب لوگوں کو دولت کا لالچ دیا گیا، اب لوگوں کی زبانیں بدل دی گئی، کل تک جو یزید کو برا بھلا کہتے تھے، امام حسین کی تعریف کرتے تھے، اب ان لوگوں کی زبانیں بدل دی گئی، اب کہتے ہیں ہم حسین کی تعریف تو خوب کریں گے لیکن یزید کو ہرگز نہ مانیں گے۔ پتہ چلا آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو حق بیان کریں گے، ہم تو اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیں گے لیکن ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم وہابی کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، دیوبندیوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ دراصل یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ یہ تو کوفیوں کا طریقہ ہے کہ جو کہتے تھے ہم یزید کو برا نہیں کہیں گے، لیکن میرے بھائیوں حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہی اہل حق کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ جس نے حق کہا ہے اس کے بارے میں حق کہا جائے، اور جس نے گستاخیاں کی ہے، جس نے توہین کی ہے، اس کا پردہ لوگوں کے سامنے چاک کیا جائے، اس کی بدبختی لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائے۔ لوگوں نے کہا ہم یزید کو برا نہیں کہیں گے، اب اللہ اکبر ماحول بدلتا گیا، اور اب لوگ پہلے نمازوں کے بعد حضرت مسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب نمازوں کے بعد لوگ فوراً نماز پڑھ کر کے اپنے بازاروں کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف جانے لگے، اس لیے کہ ابن زیاد نے ذہن ایسا بنا دیا کہ سیاست میں کوئی چیز نہیں رکھی ہے، سیاست سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم بس اپنے کاروبار کرو، تجارت کرو۔ آج بھی یہی حال ہوتا جا رہا ہے، ہم اور آپ یہ سوچتے بس نمازیں پڑھو اور اپنے اپنی تجارت کی طرف چلو، نمازیں پڑھو کاروبار کی طرف چلو، سیاست سے ہم کو کیا لینا دینا۔ لیکن میرے بھائیوں ہماری آپ کی ذمہ داری نمازیں بھی ادا کرے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں اس پر بھی غور و فکر کیا کرے، اس کی بھی جانکاری لیا کرے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات پوری دنیا میں پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کل تک ہمارے ہاتھ سے ہماری ایک مسجد لی گئی تھی، آج آپ مہاراشٹر کے حالات دیکھیں، باضابطہ ہماری مسجد اور ہماری درگاہ ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کا یہ معاملہ ہے،
ہماری نظریں کہاں ہیں؟ ہم تو کاروبار میں مست ہیں، ہم تو سمجھتے ہم کو کیا لینا دینا، ہم تو نماز پڑھے بس اس کے بعد اپنے کاروبار میں اپنے گھر چلے جائے، ہم کو کیا لینا دینا ان سارے معاملات سے، ہم کو کیا خبر ان ساری چیزوں کی۔ میرے بھائیو، ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہم میں سے کتنے جو اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں کہ ہم کیا کوشش کریں، ہم اس کے لیے کیا جد و جہد کریں؟ کوئی فکر نہیں، بس کھانا ہے، پینا ہے، زندگی گزارنا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور زندگی ہوئی تمام ہوتی ہے، بس یہی ہماری زندگی، کوئی غور و فکر نہیں دین کے معاملے میں۔ یہی حال کوفہ والوں کا ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ابن زیاد نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا، بلانے کے بعد بہت سی باتیں کی، جناب مسلم ابن عقیل نے اس کی کوئی بات نہ مانی، اس لیے کہ وہ بحث کرنا چاہتا تھا، جناب مسلم ابن عقیل نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، اس لیے کہ ابن زیاد ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اور جاہلوں سے کبھی بحث نہیں کی جاتی، جاہلوں سے بحث کرنے والا ہی سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ ہم ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی چپ نہیں کروا سکتے، ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی چپ نہیں کروا سکتے، لیکن ایک عالم 40 عالم کو ہم ایک دلیل سے بھی چپ کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک عالم ہمارے سامنے ہے، 40 عالم ہمارے سامنے ہے اور 40 عالموں کے سامنے ہم ایک دلیل دے دیں تو وہ علماء خاموش ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک جاہل ہے اور اس کے سامنے 40 دلیلیں آپ پیش کر دو وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوگا، وہ بحث بڑھاتا جائیں گا، اس لیے جاہلوں سے کبھی نہ الجھے، بحث نہ کرے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کوئی بحث نہیں کی، نماز مغرب کا وقت تھا، آپ مسجد میں پہنچے، نماز ادا کی، نماز کی امامت فرمائی، پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور دیکھا تو مسجد میں ایک بھی فرد موجود نہیں ہے، سب کے سب لوگ جا چکے ہیں ساتھ چھوڑ کر کے، سب کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جناب مسلم جناب ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، جناب ہانی صحابی رسول تھے، کوفہ میں رہتے تھے، جناب ہانی کو بھی ابن زیاد نے گرفتار کر لیا، آپ کو بھی اللہ اکبر سزا دے دی گئی، لیکن جب آپ کو گرفتار کیا تو کوفہ والوں کو خبر ملی کہ جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ خبر پھیل گئی کہ انہیں اللہ اکبر شہید کر دیا گیا ہے۔ جیسی کوفہ والوں نے سنا تو سارے کوفہ والے جمع ہو گئے گورنر ہاؤس کے سامنے، سب احتجاج کرنے لگے، جناب مسلم بھی ان میں شامل ہو گئے احتجاج کرنے والوں میں، اس لیے کہ جناب ہانی صحابی رسول ہے۔ جب لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، ابن زیاد کو خطرہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ سب مل کر میری جان لے لے، اس لیے ابن زیاد نے ایک ترکیب بنائی کہ اپنے کچھ لوگوں کو ان لوگوں میں جو احتجاج کر رہے تھے ان میں شامل کر دیا، ان لوگوں میں داخل کر دیا، اور خود سامنے نہ آیا بلکہ اپنے کچھ لوگوں کو باہر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد بہانے بنا کر کے یہ باتیں کی گئی کہ جناب ہانی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، بس ابن زیاد تھوڑا غصہ ہو گیا تھا اس لیے اس نے 2-3 چھڑیاں ان کو ماری ہے جس سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن ابن زیاد بہت شرمندہ ہے، اگر تمہیں یقین نہیں تو تم میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ آئے اور دیکھ لے جناب ہانی بالکل صحیح سلامت ہے، لیکن وہی لوگ آئے ساتھ میں جو خود ابن زیاد کے لوگ تھے، وہی لوگ ساتھ میں آئے۔ اس وقت جناب ہانی کے ہاتھوں میں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی تھی، آپ کو قید خانے میں رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے باہر آ کر کے بہانہ بنا دیا اور جھوٹی گواہی دی اور کہا کہ جناب ہانی تو بالکل صحیح سلامت ہے اور ابن زیاد تو بہت شرمندہ ان سے معافی مانگ رہا ہے، جناب ہانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب کوفہ والوں نے یہ خبر سنی تو بغیر دیکھے انہوں نے یقین کر لیا اور سب کے سب اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، پھر جناب مسلم تنہا ہو گئے، پھر اکیلے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی طریقہ ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم سب کے سب ہوا کر کے میدان میں آتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں، اس کے بعد اگر تھوڑی سی کوئی بات بتا دے، چھوٹی سی کوئی خبر دے دے، ہم سب پھر اپنے گھروں میں ہیں، بعد میں اس معاملے پر ہوتا کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا، ہم سب ہوا کر کے میدان میں آئے، بعد میں کیا اس کے بارے میں خبر آئی کس کو معلوم ہے، کون احتجاج کرنے والا ہے، کون آواز اٹھانے والا ہے۔ ہم بھی ان کوفہ والوں کے طریقے پر معاذ اللہ چل رہے ہیں کہ بس ایک لمحے کے لیے خبر سنے تو ہم میدان میں، اس کے بعد کیا قوانین بن رہے ہیں ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے،
کبھی معلومات لینے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہمارے حلالے کے مسئلے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہمیں نہیں معلوم, ہمارے برقعے کے ساتھ کیا چھیڑ خانی کی گئی ہمیں نہیں معلوم. ہم تو سو رہے آرام کر رہے, بس ایک لمحے کا ہمارا احتجاج, جیسا احتجاج کوفہ والے کیا کرتے تھے. اس کے بعد سب اپنے گھروں پر, پھر بعد میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. جناب مسلم حیرت سے دیکھتے کوفہ والوں کو, ایک لمحے کے لیے سب جمع ہو گئے پھر سب چلے گئے, جناب مسلم پھر تنہا ہے. حتیٰ کہ صحابی رسول حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا, لیکن کوفہ والوں کو کوئی لینا دینا نہیں, ان کو کوئی خبر نہیں ان معاملات سے. جناب مسلم رات کی تنہائی میں اکیلے کوفہ کے اندر ہے, کوئی اس اہل بیت کے اس فرد کے لیے کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. ایک خاتون کو آپ نے دیکھا, ایک بڑھیا تھی, دروازہ کھلا تھا, آپ نے سلام کیا, اس خاتون نے جواب دیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں, یہاں مسافر ہوں. وہ خاتون خوش ہو گئی, کہا کہ آپ اہل بیت نبوت کے فرد تو نہیں؟ کہا میں وہی ہوں, مسلم ہوں, مسلم ابن عقیل ہوں. اس نے آپ کا استقبال کیا, اہل بیت سے محبت کرتی تھی وہ خاتون, استقبال کیا. لیکن جو اس کا شوہر تھا یا غالباً اس کا بیٹا, اس خاتون کا جو بیٹا تھا وہ ابن زیاد کے یہاں نوکری کیا کرتا تھا. اس کا نام تاریخ میں بلال آیا ہے. ابن زیاد کا نوکر تھا, سرکاری نوکری کرنے والا. اس کو لگا کہ میرا بیٹا بھی میری طرح ہے. لیکن جب رات کے وقت اس کا بیٹا گھر آیا, اس نے بتایا کہ یہ اہل بیت نبوت کے فرد جناب مسلم ہمارے گھر میں موجود ہے. ابن زیاد تلاش کر رہا تھا جناب مسلم کو, لیکن کہیں سے کوئی خبر نہیں تھی. اس کے بیٹے کو جب اس نے بتایا تو اس کے بیٹے نے وہاں پر بہت اچھی باتیں کی. کہا کہ ٹھیک ہے, صبح ہوں گی تو ہم آپ کے دونوں شہزادے جو آپ سے دور ہیں ان کو بھی لے آئیں گے اور آپ کے لیے انتظام کر دیں گے کہ آپ مدینے تک پہنچ سکے. لیکن جب صبح کا وقت قریب آنے لگا, سحر کا وقت, تو اس بڑھیا خاتون نے اپنے بیٹے کو جگایا, بیدار کیا اور کہا جاؤ جلدی سے ان کے دونوں بیٹوں کو ڈھونڈ کر کے لاؤ تاکہ یہ جلد از جلد مدینے کی طرف جا سکے. لیکن جب یہ اس کا بیٹا گھر سے نکلا, جناب مسلم سمجھ گئے کہ اس کے ارادے ناپاک ہے, ٹھیک نہیں ہے. جناب مسلم تہجد کی نماز کے لیے مصلی بچھاتے, نمازیں ادا کرتے ہیں. فجر کا وقت آتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد اچانک اس بڑھیا کے گھر کے باہر ایک ہنگامہ برپا ہے. جناب مسلم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے بیٹے نے جو ہے وہ بے وفائی کی ہے. جناب مسلم باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لانے کے بعد پوچھا کہ میں اکیلا ہوں, مجھے گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں, اتنے سارے لوگ کیوں؟ تو جو ان میں ان کا سپہ سالار تھا, سردار تھا, اس نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہیں کوفہ والے پھر احتجاج پر نہ جائے, اس لیے کہ اچانک یہ لوگ احتجاج کرتے پھر خاموش ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تاکہ سب ڈر کے مارے چپ رہے. اللہ اکبر. جناب مسلم نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ جناب ہانی کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ کہا گیا کہ ان کو تو قتل کر دیا گیا, وہ تو شہید ہو گئے. جناب مسلم نے کہا اب میں ایسے ہی آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا, اب تمہیں میری تلوار کا مقابلہ کرنا ہے, اب مجھ سے مقابلہ کرنا, اس کے بعد میں تم سب کو جہنم میں پہنچاؤں گا. اس کے بعد اگر میری تلوار خاموش ہو گئی تو پھر تم مجھے لے جا سکتے ہو. جناب مسلم ابن عقیل نے تلوار نکالی, تنے تنہا ہے, ہزاروں لوگ سامنے موجود ہے اور جناب مسلم تنہا ان سب کا مقابلہ کرتے, حتیٰ کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے اور تنے تنہا جناب مسلم سب سے لڑتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جناب مسلم کے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہ تھا کہ جہاں پر زخم نہ لگا اور جہاں سے خون نہ بہتا ہو. شام کا وقت ہوا, آپ نے اسی بڑھیا سے جس کے گھر میں آپ قیام کر رہے تھے آپ نے پانی طلب فرمایا. اس نے ایک پیالے میں پانی پیش کیا اس خاتون نے, آپ نے جیسے ہی پانی کو منہ لگایا پیالے کو تو وہ پورا پانی خون میں تبدیل ہو گیا, اس لیے کہ آپ کے ہونٹ مبارک پر زخم تھا. جیسے ہی آپ نے پانی پینا چاہا, ہونٹ مبارک کا خون پیالے کے پانی میں چلا گیا, آپ نے وہ پانی بھی واپس کر دیا. اس کے بعد آپ جب لڑنے کے لیے میدان میں آئے, صبح سے تنے تنہا مقابلہ کر رہے ہیں, ہزاروں یزیدی سامنے موجود ہے. اللہ اکبر. بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہے, حتیٰ کہ آپ کو غش آنے لگتا ہے اور بے ہوشی کے آپ قریب جاتے ہیں اور ایک دیوار سے ٹیک لگاتے ہیں. تو جو یزیدی انہوں نے موقع اچھا جان کر کے آپ کی تلوار آپ سے چھین لی اور اتنے میں حضرت مسلم ابن عقیل بے ہوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے کر کے گئے. اور جب آپ کو ہوش آیا, ابن زیاد نے کہا اے مسلم ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, بس ہماری ایک بات مان لو, ایک شرط قبول کر لو.
جناب مسلم کہتے تو جھوٹ کہتا ہے، تو مجھے بھی اور ابن رسول کو بھی شہید کر دیں گا، لیکن بتا تیری شرط کیا ہے؟ ابن زیاد بدبخت کہتا ہے کہ تم یزید کی بیعت کر لو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ تمہیں خوب مال و دولت بھی دی جائیں گی، حکومت بھی دی جائیں گی۔ جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ موت آ جائے یہ گوارا ہے، مجھے قتل کر دیا جائے یہ گوارا ہے، لیکن میں ابن رسول سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، آپ کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن جو خط آپ نے امام حسین کی بارگاہ میں لکھا تھا وہ خط امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہے، مکے والے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں جمع ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکے میں آ رہے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کا شہزادہ ابن رسول یہ مکے کو چھوڑ کر کے، مکے کو الوداع کہہ کر کے 8 ذی الحجہ کو مکے کو الوداع کہہ رہے ہیں، خانہ کعبہ کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ جب سب لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حسین پاک حج چھوڑ کر کے نفلی حج ہے، جس نے 25 حج پیدل چل کر کے کیے مدینے سے مکے کی طرف، پیدل چل کر جس نے 25 حج کیے ہیں وہ آج مکے میں موجود ہے، لیکن 8 ذی الحجہ کو جب سارے حاجی مکے میں جمع ہو رہے ہیں، یہ حج چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو عاشقین جواب دیتے ہیں کہ سب کو، ہر کوئی جتنے مسلمان ہیں وہ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن حسین اعظم مکہ چھوڑ کر حج کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حج کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حسین اعظم نے ایک نفلی حج کو چھوڑ کر قیامت تک آنے والے حاجیوں کے حج کی حفاظت فرمائی ہے، ہر کسی کے حج کی حفاظت کی ہے۔ اب کائنات میں جب تک حج ہوتا رہے گا ان سب پر امام حسین کا احسان باقی رہے گا۔ اگر امام حسین اس وقت وہاں سے نہ جاتے، یزید کا مقابلہ نہ کرتے، تو حج کی تصویر بھی تبدیل کر دی جاتی، حج کے ارکان بھی بدل دیے جاتے۔ امام حسین نکل رہے ہیں۔ اب سوال یہ بھی تو ہے کہ جب امام حسین کو معلوم ہے کہ شہید کر دیے جائیں گے، امام حسین کو پہلے ہی خبر ہے کہ یزید کے لشکر سے مقابلہ ہونا ہے، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، قربانی دینی پڑے گی، پھر آخر امام حسین مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کیوں نکل رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے علماء حق اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دراصل امام حسین قیامت تک آنے والے اپنے نانا کی امت کو درس دے رہے ہیں، اپنے نانا کی امت کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ سامنے حکومت والے لوگ موجود ہیں، سامنے طاقت والے لوگ موجود ہیں، سامنے بہت بڑی فوج والے لوگ موجود ہیں، اور ہمیں معلوم ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی حق بات کہنے کے لیے ان دشمنوں سے ٹکرا جاؤ، ان فوجوں سے ٹکرا جاؤ، لیکن مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے بنو، مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے والے بنو۔ اس لیے آج بھی اگر ہمارے علماء جب ظالم حکومت سے ٹکراتے ہیں اور جب 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے ہمارے علماء کھڑے ہوتے ہیں، جب اللہ اکبر برقعے کا مسئلہ آتا ہے ہمارے علماء کھڑے ہوتے ہیں، جب ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کی جاتی ہے ہمارے علماء کھڑے ہوتے ہیں، تو جو علماء کھڑے ہوتے ہیں دراصل وہ کردار حسین پر عمل کر رہے ہیں، وہ کردار حسین کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے اور ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں غلام حسین اٹھتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی ظالم حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو وہ حسین اعظم کا وارث جسے دنیا سلمان اظہری کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ تنے تنہا حسین اعظم کا شعر میدان میں نکلتا ہے اور حسین کی یادگار پوری دنیا کو قائم کر کے بتاتا ہے کہ حسین اعظم کا مشن کیا ہے، کہ سامنے طاقت کے نشے میں چور لوگ موجود ہو، حکومت والے لوگ موجود ہو،
ہم جانتے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میدان میں نکلو۔ یہی امام حسین کی زندگی ہمیں تعلیم دے رہی ہے، امام حسین کی زندگی درس دے رہی ہے۔ آج دعا کرے اللہ امام حسین کے صدقے میں ہمارے حضرت کو رہائی عطا فرما دے، یا اللہ انہیں باعزت رہائی عطا کر دے، تاکہ وہ حسین اعظم کا غلام پھر پوری دنیا کے نوجوانوں کو حسین اعظم کا کردار یاد دلائے۔ اللہ انہیں رہائی عطا کر دے، یہ حسین اعظم کا کردار ہے۔ نکلو اپنے پرسنل لوگ کی حفاظت کرنے کے لیے، میدان میں آؤ، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جو حسین اعظم کو ایک مرتبہ پکار کر کہے کہ حسین بادشاہ ہے، ایک مرتبہ جس نے پکار کر کے کہا حسین بادشاہ ہے، وہ مرد قلندر جسے پوری دنیا معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے کہا تھا نا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ جس نے پکار کر امام حسین کو بادشاہ کہا، امام حسین نے اس پر ایسی نظر کرم فرمائی کہ اسے قیامت تک کے لیے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی۔ جس نے ایک مرتبہ پکار کر کے امام حسین کو بادشاہ کہا، سچے دل سے پکار کر کہا، امام حسین نے اس معین الدین چشتی پر نظر کرم کی، ہندوستان کا سلطان اور بادشاہ بنا دیا۔ ہم بار بار سچے دل سے امام حسین کو اپنا بادشاہ کہہ کر کے پکارے، انشاءاللہ امام حسین بھی نظر کرم کریں گے، میرے خواجہ بھی نظر کرم کریں گے، اور وہ دن آئیں گا جب ہر گھر میں انشاءاللہ اسلام کے جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے، امام حسین کی نظر کرم ہوں گی۔ شرط یہ ہے ہم صدق دل سے اپنے حسین کو یاد کریں، سچے حسینی بنے، پکے حسینی بنے، پھر وہ وقت آئیں گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے نہ لگاؤ، انشاءاللہ وہ دن آئیں گا ان کی نسلیں اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گی، لیکن اس کے لیے ہم کو سچا حسینی بننا پڑے گا، کردار حسین کو اختیار کرنا پڑے گا، کردار حسین کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نکلے 8 ذی الحج کو کوفہ کی طرف سفر کرنے کے لیے، بہت طویل سفر ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سنیں گے۔ راستے ہی میں خبر مل گئی کہ جناب مسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، ابن زیاد بدبخت نے کیا ماحول بنا دیا۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، سب کو خبر دی۔ اس کے بعد آپ کوفہ جانے کی بجائے آپ نے کربلا کا سفر فرمایا۔ جناب حور سے ملاقات ہوئی، جناب حور اہل بیت کے عاشق تھے، غلام تھے۔ جناب حور نے بڑا ادب کیا امام حسین کا، بہت تعظیم کی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام حسین جب کربلا پہنچے، اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ یہی ہماری آخری منزل ہے، یہی وہ منزل ہے جس کے بارے میں نانا جان مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں خبر دی تھی، یہی وہ منزل ہے۔ اب یہی پر ہمارا اختتام آخری سفر ہے بظاہر دنیا کا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ پہلے 1000 کا لشکر آیا، اس کے بعد اور زیادہ آتے گئے، 5000 آئے، 7000 آئے، کم و بیش 22000 سے زیادہ لشکر امام حسین کے سامنے جمع ہو گیا، لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتی الامکان کوشش کی، ان کے سامنے خطبات ارشاد فرمائے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھے بلایا گیا ہے، یہاں پر مجھے خط بھیج کر بلایا گیا ہے، میں کوئی جنگ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد وہاں پر موجود تھے، وہ آئے، اور آنے کے بعد ابن سعد نے امام حسین سے صلح کرنا چاہی، اور ابن سعد نے کہا کہ آپ مجھے بتائے آپ کے کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا معاہدے ہیں، وہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ جنگ ٹل جائے اور آپ کسی طرح واپس مدینے چلے جائے۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے جنگ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ابن زیاد بڑا بدبخت تھا، اس نے کہا کہ حسین سے کہو اگر وہ جنگ نہیں چاہتے اور مدینے واپس جانا چاہتے ہیں۔ تب ابن زیاد نے ایک شرط اور بڑھا دی، ابن زیاد نے کہا کہ پہلے حسین کو مجھ سے بیعت کرنا پڑیں گی اور پھر یزید سے بیعت کرنا پڑیں گی۔ کل تک تو یہ معاملہ تھا کہ صرف یزید سے بیعت کی بات تھی، اب ابن زیاد نے کہا کہ اس کو مجھ سے بھی بیعت کرنا پڑیں گی، اور یہ جو اس نے مطالبہ امام حسین کے سامنے پیش کیا، یہ شمر لعین کے کہنے پر کیا، بدبخت کے کہنے پر۔
اللہ اکبر۔ امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ امام حسین نے کہا کہ یہ سر قربان ہو جائے گوارا ہے، لیکن یہ سر کبھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، باطل کے سامنے خم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ 9 محرم شریف کا دن ہے۔ آپ 2 محرم کو خانہ اپنے کربلا میں پہنچ چکے تھے۔ 2 محرم کو 9 محرم کا دن آتا ہے۔ امام حسین جانتے اگلی صبح جنگ کا دن ہے، اگلی صبح سامنے سے جو یزیدی لشکر ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں، اور شب جمعہ بھی ہے، شب عاشورہ بھی ہے۔ امام حسین اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد امام حسین خطبہ ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں، او میرے ساتھیوں، او اہل بیت، اے نبی کے غلاموں، نبی کے اہل بیت والوں، سنو کل جنگ کا دن ہے۔ یہ یزیدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں تمہیں آج اجازت دیتا ہوں۔ یہ رات کا وقت ہے، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی جانا چاہے وہ آج خیمہ چھوڑ کر کے چلا جائے، رات کے اندھیرے میں کربلا کا میدان چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی میدان چھوڑ کر چلا جائے گا، اس سے میری کوئی شکایت نہیں ہے، اس سے میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ میں ضمانت دیتا ہوں اگر تم میں سے کوئی میدان چھوڑ کر چلا بھی جائے تو کل قیامت کے دن میں نانا کی بارگاہ میں اس کی سفارش پیش کروں گا اور اس کی شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے آج میں اسے بخوشی اجازت دیتا ہوں، چاہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب روشنی کی گئی تو اللہ اکبر، ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جو وہاں سے اٹھ کر گیا ہو، سب کے سب اس خیمے میں موجود ہے، اور سب نے یکے بعد دیگرے یہی بات کہی کہ حسین اعظم، ہم آپ کے نام پر جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اے حسین، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد شب عاشورہ میں ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسی رات رہی ہوں گی سب کو معلوم ہے۔ آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے، لیکن اس وقت بھی امام حسین کے خیمے کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسین اپنی ننھی سی شہزادی حضرت سکینہ کو بلاتے ہیں، اور اس رات میں بھی جب امام حسین کی بظاہر دنیا سے آخری رات ہے، اس رات میں امام حسین اپنی بیٹی کو بلا کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اس رات میں امام حسین اپنی بیٹی کو تلاوت قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اپنی بیٹی کو بتا رہے، پڑھا رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے اپنے نانا کے امتیوں کو درس دے رہے ہیں۔ چاہے زندگی میں ایک ایسا بھی مرحلہ آئے، تلاوت قرآن کا دامن ہرگز نہ چھوڑا جائے، ہر حال میں قرآن کی تعلیم کو لازم پکڑا جائے۔ آج ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا کب ہے؟ ہم تلاوت قرآن کرتے کب ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو رات میں کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے پوچھتے کہ بیٹے بتاؤ تم کو قرآن کی کون سی آیت یاد ہے، تم کو قرآن کی کون سی سورہ یاد ہے، تم نے مدرسے میں کیا تعلیم حاصل کی؟ ہم میں سے کتنے ایسے جو اس پر توجہ دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہم بچوں کے اپنی دینی تربیت پر توجہ دیتے ہیں، دینی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں؟ باپ کی غیرت اللہ اکبر کہاں چلی گئی؟ بڑی کڑوی حقیقت میرے عزیزوں، ہم آنے کے بعد یہ تو پوچھتے ہیں بیٹے ٹیوشن گئے کہ نہیں گئے، تم نے ABCD یاد کی کہ نہیں یاد کی؟ ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا ضرور پوچھتے ہیں، لیکن کتنے ایسے جو پوچھتے بیٹے تم نے آج نبی پر درود پڑھا کہ نہیں پڑھا، تم نے آج قرآن پاک کی تلاوت کی کہ نہیں کی، نمازوں کی پابندی کی کہ نہیں کی؟ ہم میں سے کتنے ایسے جو سوال کرتے؟ بتائیں مجھے۔ ہم حسینی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کردار حسین کو ہم بھول چکے ہیں، تعلیم حسین کو ہم فراموش کر رہے ہیں۔ امام حسین کا کردار دیکھیں، آخری شب ہے اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اپنی شہزادی کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، بلکہ اس وقت بھی قرآن پڑھا گیا، اور جب امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اس وقت بھی تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد و عادل ہے کہ سر تن سے جدا ہو چکا ہے، سر نیزے پر ہے، لیکن اس وقت بھی جب لوگوں نے دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں اور امام حسین قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، سر نیزے پر ہے اور امام حسین کے لبوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، امام حسین قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں
نانا کی امت کو کہ لوگوں میرا سر تن سے جدا ہو گیا تب بھی میں نے تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا، تب بھی میں نے تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا۔ ہم 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا رہے اور ہم قرآن کی تعلیم نہیں، تو قرآن کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک پر دھول جمتی جا رہی ہے، قرآن پاک ہم نے جزدانوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس کسی کا انتقال ہو جائے تب قرآن پڑھنا ہے، ماہ رمضان آ جائے تب قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو، قرآن پاک کی اہمیت کو جانو۔ یہ قرآن پاک سرور کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ عادت بنائیں۔ فرمایا گیا جو روزانہ کم از کم 10 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ کتنی آیتیں بولیے؟ 10 آیتیں۔ اگر کوئی روزانہ پڑھنے والا بن جائے تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک اسے غافلین سے نکال کر ذاکرین میں شامل فرما دیں گا، اپنے ذاکرین بندوں میں اس کا نام اللہ لکھ لیں گا۔ ہم 10 آیتیں بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ پورا دن کام کرنے کے بعد تھکاوٹ کی شکایت تو ہے، یار بہت تھک جاتے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں جو روزانہ 10 آیتیں پڑھنے والا ہوگا انشاءاللہ اسے پورے دن کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ہم پڑھتے کہاں ہیں قرآن؟ ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ ہم نے تو قرآن کو بس گھر کی زینت بنا لیا ہے۔ ایک بچی کو اس کے باپ نے بس اختصار کے ساتھ اس کی ماں نے یا اس کے باپ نے کچھ قیمتی چیز دی اور کہا کہ بیٹا اس کو ایسی جگہ پر رکھو جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو، ایسی جگہ پر رکھ دو۔ بچی نے سوچا کہ اس چیز کو کہاں رکھوں کہاں رکھوں، بہت غور کیا، آخر اس بچی نے اس قیمتی چیز کو قرآن پاک کی جزدان میں چھپا کر کے رکھ دیا۔ جب کئی دن گزر گئے ماں باپ نے کہا بیٹی بتاؤ وہ قیمتی چیز کہاں ہے؟ بچی نے وضو کیا، قرآن پاک نکال کر کے وہ قیمتی چیز نکال کر کے دی۔ ماں باپ حیرت سے منہ دیکھنے لگے، بیٹی سے پوچھا بیٹی ہم نے تو تمہیں کہا تھا ایسی جگہ چھپاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ بچی نے کہا کہ وہی تو جگہ پر چھپا کر کے رکھا ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اس لیے کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر نہ تو امی آپ دیکھتے ہو نہ تو ابو آپ کبھی دیکھتے ہو۔ وہ قرآن کی جزدان ہے جس کو کبھی ہم کھول کر دیکھتے بھی نہیں، اس لیے اس قیمتی چیز کو میں نے قرآن کی جزدان میں چھپا کر کے رکھا۔ غور کرے کہ ہمارا حال یہ بھی ہمارا بھی تو یہی حال نہیں ہو گیا ہے؟ کہ ہم بھی تو ایسا نہیں کرتے کہ کئی دن گزر گئے اور قرآن پڑھنے والا کوئی نہ ہو، قرآن پر دھول جم چکی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو آج سے اپنے طریقے کو بدلے، تعلیم حسین کو سمجھے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں تلاوت قرآن کر کے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرنے والے بن جاؤ۔ کریں گے عمل انشاءاللہ؟ آج سے ہاتھ کر کے اٹھے، انشاءاللہ روزانہ ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن ہوں گی انشاءاللہ، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ پھر وہ وقت آیا اللہ اکبر، دوسرا دن صبح کا فجر کی نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہے، سامنے 22,000 کا بہت بڑا لشکر موجود ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں بھالے، کسی کے ہاتھ میں نیزے، اور یہاں پر وہ 72 مجاہدین ہیں کہ جو کئی دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، حال یہ ہے کہ 6 ماہ کا ننھا سا شہزادہ بھی موجود ہے، بیمار زین العابدین بھی موجود ہے، خواتین بھی موجود ہے، چھوٹے بچے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، پھر میدان کربلا کا وہ ایسا منظر کہ ایسا منظر کائنات کی نگاہ نے، کائنات کی آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ منظر کائنات میں رونما ہوتا ہے، اور وہ بھی کس دن؟ جس دن یوم عاشورہ ہے، اس دن وہ منظر کائنات کی نظروں کے سامنے آتا ہے۔ پوری دنیا وہ دل دہلا دینے والا واقعہ اور وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ وہ منظر کیا ہے اور وہ واقعہ کیا ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم کل کی محفل میں سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی امام حسین اور کربلا والوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، امام حسین اور کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام۔